آخر کار جو ہے تنگ آ کر مریم نواز کی بہو نے اپنے جو خاوند ہے جنید صفدر سے رہیں جدا کر لی اور ان دونوں کے درمیان طلاق ہوگی۔ وہ بیچاری بڑی تنگ تھی اس خاندان سے، مریم نواز کے رویے سے بڑی تنگ تھی، وہ نفسیاتی مریضہ بنتی جا رہی تھی اور وہ تشدد کا شکار رہی۔ اور پہلے تو وہ بیچاری خاموش رہی، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ نون لیگ کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ اس کی کوئی نازیبہ ویڈیو پکڑی گئی، اس کی کردار کشی کرنے شروع کر دی، اس کے اوپر غلیظ گھٹیا بے بنیاد قسم کے الزامات لگانے سوشل میڈیا پہ شروع کر دیے اور جنید صفدر کو پاک باز بنانا شروع کر دیا، تو پھر اس بیچاری کو لب کشائی کرنا پڑی۔ الزامات تو اس کے اوپر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو تھے بیسیکلی وہ تو نون لیگ کے سپورٹر نظر آ رہے تھے، جو اس کے اوپر لگا رہے تھے کہ اس کی کوئی نازیبہ ویڈیو پکڑی گئی تھی عائشہ سیف کی جو مریم نواز کے ہاتھ لگ گئی، پھر وہ جنید صفدر کو دکھائی گئی، پھر ان دونوں کے درمیان جو ہے کشیدگی بڑی، لفظی گولہ باری ہوئی اور شاید باتیں تشدد تک گئیں، اور مریم نواز اور اس کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ ترش رہا، وہ آئیڈیل ریلیشن ہی رہا۔ تو جب اس نے اس طرح کے الزامات دیکھے کہ میرے خلاف تو گھٹیا کمپین جاری ہے، مجھے تو خاموش رہنے کا کہا گیا ہے، میرے اوپر پریشر ہے فیملی کی طرف سے، تب اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر آ کے اس نے لب کشائی کی، ایسی لب کشائی کی کہ پورے معاشرے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور شریف خاندان کا جو اصل چہرہ ہے وہ بے نقاب کر کے رکھ دیا اور دکھایا قوم کو اصل چہرہ ان لوگوں کا یہ ہے۔ یہ لوگ سوشل میڈیا پہ ٹی وی پہ آ کے بڑے ہیرو بنتے ہیں، بڑے انسانیت کے ہمدرد بنتے ہیں، بڑا فیملی اورینٹڈ بنتے ہیں، ان کا اصل چہرہ یہ ہے۔ یہ لوگ تشدد کرتے ہیں، یہ میاں بیوی کے درمیان جو پیار محبت کا ریلیشن ہے وہ قائم نہیں ہونے دیتے، یہ سکون نہیں لینے دیتے، یہ پرائیویسی قائم نہیں رکھتے۔ ان کے گھر میں کوئی شک نہیں ہے کہ عیش ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، دنیا کے تمام نعمتیں ان کے گھروں میں، لیکن اگر نہیں ہے تو وہ سکون نہیں ہے۔ یہی میسج اس نے عائشہ سیف نے جو ہے وہ ریلیز کیا، میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا اور کہا، عائشہ سیف نے کہا مجھے جو ہے دولت نہیں چاہیے، عیش نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، میرے لیے جو سب سے زیادہ اہم چیز تھی وہ میاں بیوی کے درمیان جو محبت کا ریلیشن ہے وہ تھا، وہ ہمارے درمیان ہونے نہیں دیا گیا، اور میری پرائیویسی نہیں ہونے دی گئی، اور ہمیں پرائیویٹ ٹائم نہیں دیا گیا، اور مجھے سب سے زیادہ جو چیز تھی جو مجھے خراب کر رہی تھی وہ مجھے سکون نہیں لینے دیا گیا۔ اور اس کی پیچھے جو سوشل میڈیا پہ لوگ رپورٹ کر رہے ہیں، سب کے چیزیں پیچھے جو تھی وجہ تھی وہ مریم نواز تھی۔ مریم نواز ڈے ون سے اپنے بیٹے کی شادی سے خوش نہیں تھی، اور لوگوں کے جو رائے آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کو ایک تو عائشہ سیف کی جو لکس ہیں وہ پسند نہیں تھی، اس کو اس کی خوبصورتی پسند نہیں تھی، اور اس کی خوبصورتی کے حوالے سے مختلف قسم کا اس کو تنقید کا نشانہ بناتی تھی، اس کے اوپر باتیں کرتی تھی، اور سیکنڈ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو تشدد کا بھی نشانہ بنائے گا۔ اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ شہباز گل نے بھی اپنے ویلاگ میں اٹھائے ہیں۔ کیا مریم نواز جو ہے اس نے اپنی بہو کے اوپر تشدد کیا؟ کیا ان کے درمیان گالم گلوچ ہوئی، تلخیاں بڑھیں؟ کیا جنید صفدر جو ہے وہ اپنی بیوی سے خوش نہیں تھا، وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے اس شادی کو ایک پولیٹیکل شادی کہا تھا، اس بندھن کو ایک پولیٹیکل بندھن کہا تھا؟ تو ڈیفینیٹلی اس طرح کے معاملات اس کے بیچاری کے ساتھ ہوتے رہے، اور ایٹ دی اینڈ جب یہ رہیں جدا ہو گئی، طلاق تو اس نے خود ہی ان کو دی، ان سے رہیں جدا کی، تو جب اس نے دیکھا کہ یہ تو لوگ اب میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، اپنی دفاع کر رہے ہیں اور میری عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، میری کردار کشی کر رہے ہیں، مجھے دنیا کے سامنے گندا انسان ثابت کر رہے ہیں، پھر اس نے کہا کہ ایسی سٹوری نہیں ہے، مجھے سکون ہی نہیں لینے دیا گیا، مجھے اس گھر میں سکون ہی نہیں تھا، پیسہ کو میں نے کیا کرنا ہے، دولت کو میں نے کیا کرنا ہے، عیش کو میں نے کیا کرنا ہے، سب سے زیادہ جو اہم چیز ہوتی ہے وہ تو آپ کا خاوند ہوتا ہے۔ اگر آپ کا اور آپ کے خاوند کے درمیان محبت کا ریلیشن نہ ہو، آپ کا اور آپ کے خاوند کے درمیان پرائیویسی نہ ہو، آپ اور آپ کے خاوند کے درمیان جو ہے پرائیویٹ لمحات نہ ہو، تو پھر آپ نے اس رشتے کو بنا کر کیا رکھنا ہے؟ اس طرح کے اس نے وہ باتیں کی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو ٹائم دینا چاہیے، مریم نواز کو ٹائم دینا چاہیے تھا، پرائیویسی ان کی قائم رکھنی چاہیے تھی، اور جنید کو کہتا کہ وہ زیادہ تر ٹائم اپنی بیوی کے ساتھ سپینڈ کرے۔ اب انہوں نے اس بیچاری کی زندگی برباد کر کے رکھ دی، اور جب آپ کو وہ اس کی لکس ہی پسند، مان لیے کہ وہ اچھی لکس آپ کی نظر میں نہیں تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کی بھی لکس کے اوپر بات نہیں کرنی ہے، ہر انسان خوبصورت ہے۔ جب آپ کی والدہ مریم نواز صاحب کو عورت پسند نہیں تھی تو پھر آپ نے وہ رشتہ کیوں کیا، کیوں اس کو گھر میں
میں لے کے آئے، کیوں اس کو ذہنی اذیت دیتے رہے، کیوں اس کو پریشان کرتے رہے، کیوں اس بیچاری کو انڈر پریشر رکھنے کی کوشش کی گئی. تو جتنے بھی اب سوشل میڈیا پہ سوالات اٹھ رہے ہیں اس طرح کے، وہ اب ان لوگوں نے جواب ضرور دینے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ واقعی ایسا خاندان ہے. اس نے تو ان کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ یہ آتے ہیں بڑے چیمپئن بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے، اور جو شخص اپنی بہو کے حقوق ادا نہیں کر سکا اس نے ملک کے باقی حقوق کی کیا حفاظت کرنی ہے. تو ڈیفینیٹلی عائشہ سے جس طرح جنید صفدر کا کردار ہے اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے بات نہیں ہونی چاہیے، اس طرح عائشہ سیف کے کردار کی بھی حفاظت ہونی چاہیے. اس کے خلاف بھی کسی قسم کی نزیبہ بات نہیں ہونی چاہیے، گھٹی الزامات نہیں لگانے چاہیے، اس کی کردار کشی نہیں ہونی چاہیے، اس کی خوبصورتی کے حوالے سے لکس کے حوالے سے بات نہیں ہونی چاہیے. وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، قابل احترام ہے، بہت زیادہ عائشہ صاحب قابل احترام ہے، بہت خوبصورت لڑکی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے اور آنے والے دنوں میں جو ہے اس کی زندگیوں میں اور سکون لے کے آئے. یقین کریں جتنا اس کے میسج سے ہم جو اس نے پوسٹ کیا سوشل میڈیا پہ، اس کو پڑھنے کے بعد یہی نظر آ رہا تھا کہ اس نے کتنے جو وقت ہے وہ ذہنی اذیت میں گزارا، کسی قید میں گزارا، کسی مشکل میں گزارا، کسی مصیبت میں گزارا. اب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرے، اس کی زندگیوں میں آسانی پیدا کریں اور اس کی آنے والی جو زندگی ہیں وہ خوشیوں سے بھری ہو.